جیسا صاحب آپ رائے صاحب اس بات کے بھی آپ یعنی شاید ہیں کہ نواز شریف نے ایٹمی دھماکہ کرنے کا فیصلہ کیا، ان لوگوں میں آپ شامل تھے جنہوں نے آپ نے کہا تھا کہ آپ ایٹمی دھماکہ میں کرنا چاہیے، کچھ لوگوں نے مخالفت بھی کی، یہ بڑا فیصلہ کیا گیا، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا جرت مندانہ فیصلہ نہیں تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت ایسا نہ ہوتا تو ایک تو یہ ہمارا ایٹمی پروگرام جو تھا وہ بھی ساری دنیا کی نظر میں تھا، اور امریکہ جو ہے وہ ہر سال یہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے پریزیڈنٹ کے یہ نیوکلیر ویپن نہیں بنا رہے، اور ہماری امداد جاری رہتی ہے، کوآپریشن جاری رہتی ہے. تو اگر یہ قبل از وقت ہو گیا تو پھر یہ اس سارے سلسلے کو متاثر کرے گا. تو اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ جی آپ ان سے کوئی کر لیں، بات چیت امداد کی کر لیں، یا کوئی اور کوئی کشمیر کے معاملے کے اوپر کوئی وہ آپ سے کوآپریٹ کریں امریکہ وغیرہ. تو ہم نے کہا کہ وہ یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہے. امداد سے آج جو ہے وہ بھی لینے کا جو معاملہ ہے وہ میں نے مصر میں دیکھا ہے کہ انہوں نے امداد کا وعدہ کیا کہ آپ اسرائیل کے ساتھ صلح کر لیں تو امداد بھی دیں گے، یہ بھی کریں گے. وہ کوئی یہ پاکستان یا کسی اور ملک کی طرح نہیں ہوتا کہ صدر جو ہے وہ لکھ کر دے دے اور کہے کہ جی اتنے پیسے. وہ تو ان کی پارلیمنٹ یا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے دینا تھا وہ 1979 میں یہ طے ہوا، اور یہ پھر 73 میں جنگ بھی بند ہوئی، اور 79 میں جا کر یہ وہ اس کو ان کو ملا تھا کچھ جی تھوڑا بہت، وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے. تو میں نے کہا کہ یہ کہ آپ کہیں کہ جی وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ $4 بلین یا اس طرح کوئی دے دیں گے، تو یہ اس کہہ دینے سے وہ پیسے نہیں آ جاتے. تو اس وجہ سے یہ راستہ ہی غلط ہے. اور اگر آپ اس طرح اس وقت نہیں کریں گے تو آپ پر اندر سے بھی کرٹیسزم ہوگا، سیاسی طور پر بھی بڑی مخالفت ہوگی، اور آرمی کے اوپر بھی بڑا غلط اثر پڑے گا. ایک طرف انڈیا ایٹمی طاقت ہو اور دوسری طرف آپ ہوں، تو یہ مورال کے اوپر فوج کے بڑا اثر پڑے گا. ویسے بھی آپ کو جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں انہوں نے مسلم لیگ جو سرکاری بنائی اس کی آپ کو قیادت دینے کے لیے پیشکش ہوئی، پھر آپ کو وزیر اعظم بنانے کی بھی پیشکش ہوئی، آپ نے یہ سب کچھ مسترد کر دیا، آپ کے نظر پیش نظر اس وقت کیا تھا؟ پیش نظر ایک تو یہی ابتدائی فیصلہ تھا کہ پارٹی نہیں بدلنی اور قیادت بھی نہیں بدلنی، اور کوئی ایسا ایڈونچر نہیں کرنا جو میرے اصول کے خلاف ہو، کہ میں اپنے آپ کو بھی جواب نہ دے سکوں. تو پھر کافی یہاں دوست اور ہمدرد لوگ آئے، انہوں نے کہا جی آپ نے کمال کیا ہے، اگر آپ کرتے تو ہسٹری بن جاتی. میں نے کہا وزیر اعظم بنتے ہیں تو وہ روز بن جاتے ہیں، لیکن یہ ہسٹری نہیں ہے کہ ایک آدمی کو یہ دیا جائے اور وہ کہے کہ نہیں جی میں نہیں کرتا، ایم سوری. تو بہرحال وہ یہ سمجھتے تھے کہ پرویز مشرف صاحب کے کون انکار کرے گا، کب کسی نے اور نے کیا ہے. تو لیکن بہرحال میں اس بات کی ان کو بڑی تکلیف تھی، تکلیف تھی. اور اس کا پریس کانفرنس میں بھی اظہار کیا جی کہ رائے ابلاغ صاحب کی بات جو ہے نا میں نے ہم نے پیشکش بھی کی نہیں، انہوں نے قبول نہیں کیا. جی ہاں، لیکن میں نے پریس کانفرنس بھی کی ان کے بارے میں، اور میں نے کہا کہ یہ جو کتاب لکھی ہے وہ بھی غلط ہے، جو مقدمہ میاں صاحب پر بنایا گیا تھا وہ بھی غلط ہے. تو میں نے کہا کہ یہ جو جہاز ہے اس میں کوئی ٹرک کی طرح کوئی گنجائش یہ نہیں ہوتی کہ پٹرول ختم ہو جائے تو سڑک کے کنارے کھڑا کر کے وہ اس کو کلینر کو بھیجیں گے جاؤ پٹرول پمپ ڈبہ لے آؤ. تو میں نے کہا کہ جس جگہ جہاز جہاں سے اڑتا ہے واپسی تک اس سے آگے بھی پٹرول اتنا موجود ہوتا ہے. تو اس کے کسی آدمی نے یہی بیان دیا کہ راجہ صاحب کو کیا پتہ کتنا پٹرول ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا. بہرحال لیکن پھر جب میاں صاحب کے وکلاء نے، میں کراچی پیشی پر بھی جاتا رہتا تھا نا، وکلاء نے کہا کہ جی یہ جو وائس ریکارڈر ہے جہاز کے کاکپٹ میں جہاں پرویز مشرف کھڑا تھا، تو وہ ریکارڈر منگوائیں، اس کو پلے کیا جائے، اور پھر جو بلیک وہ باکس ہے وہ غائب کر منگوایا دیا جائے. گیا، جی غائب کر دیا گیا.
نہ وہ black box. انہوں نے کہا کہ یہ آ نہیں سکتا. اور تو وہ جو کمپنی تھی انہوں نے کہا کہ جی آ سکتا ہے، ایک سے جہاز سے دوسرے میں ہم ڈال دیتے ہیں، ٹھیک بھی کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ پھر جب لائے تو وہ پلے کیا گیا تو واش آؤٹ ہوا تھا. راج صاحب، آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے چیئرمین ہیں، قائد حزب اختلاف ہیں سینٹ میں. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ اس وقت ملکی جو سیاسی صورتحال ہے یہ کس طرف جا رہی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی بہتری کی توقع ہے؟ دیکھیں جی، یہ میرے خیال میں فیصلہ جو ہے اگر لوگوں نے کرنا ہوتا تو وہ اس گزشتہ الیکشن کے رزلٹ یہ نہ ہوتے جو ہوئے ہیں. جو میاں صاحب کی کارکردگی تھی اس کے بعد ان کو پہلے سے زیادہ بڑا مینڈیٹ ملتا اور ان کے ساتھی بھی ان کے ساتھ موجود رہتے. لیکن جتنی اس میں دھاندلی ہوئی ہے، مداخلت ہوئی ہے، وہ بھی ایک پاکستان کا ریکارڈ ہی ہے. بڑی زیادتی ہوئی ہے، اسی لیے پھر ووٹ کو عزت دو کا معاملہ چلا. اور جو یہ چیف جسٹس صاحب نے ان سے جب یہ کہا کہ جی آپ ان کو جو دے رہے ہیں، کسی آدمی نے درخواست دی تھی کہ ان کو ایکسٹینشن نہ دی جائے، تو وہ جب پہلے تاریخ مقرر تھی تو اس بندے نے درخواست آ کر دے دی کہ میں اپنی درخواست واپس لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ واپس لیں یا نہ لیں، ہم خود اس کو ڈیل کریں گے. اور پھر انہوں نے بلایا لا منسٹر کو اور اٹارنی جنرل وغیرہ کو، تو ان سے پوچھا کہ قانون قاعدہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی اس سلسلے میں کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی جنرل جو ہوتا ہے وہ ریٹائر ہی نہیں ہوتا. انہوں نے کہا پھر پینشن کیسے لیتا ہے اگر ریٹائر نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے کہا کبھی آپ یہ لکھتے ہیں ایکسٹینشن دی جائے، کبھی آپ لکھتے ہیں کہ جی کنٹینیو کریں، کبھی آپ لکھتے ہیں کہ جی فریش اپائنٹمنٹ ان کی مزید کی جائے. تو یہ تو آپ کی ڈگریاں چیک ہونی چاہیے کہ آپ قانون کا کس حد تک آپ یہ سمجھتے تھے کہ حکومت کنفیوز تھی کہ دیں یا نہ دیں. تو وزیر اعظم نے جس طرح ایکسٹینشن کی، کیا اس طرح وزیر اعظم ایکسٹینشن کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. پھر یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، انہوں نے سروسز ایکٹس کی جو بل آئے ترمیمی، تو انہوں نے ان بلاک سارے ووٹ دیے. پہلی بات یہ تھی کہ یہ گورنمنٹ کی خواہش نہیں تھی. گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ خود حکومت اس بارے میں کوئی مستقل رائے نہیں بنا سکی کہ ایکسٹینشن دینی ہے کہ نہیں دینی. اور جو وقت گزرتا جا رہا تھا یہی تاثر گہرا ہو رہا تھا کہ وہ شاید ان کو زیادہ ایکسٹینشن دینے کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جی اگر یہ امریکہ جاتے ہیں تو ان کو 21 توپوں کی سلامی ملتی ہے، اور پرائم منسٹر گیا تو اسی دفعہ گیا تھا ساتھ، تو ان کو جہاز سے اتر کر وہ پھر جو وین ہوتی ہے وہ لینے والی، اس کے اندر جو آدمی تھے ان سے مل لیا. تو یہ اس لحاظ سے باقی ملکوں کے ساتھ تعلقات اور جو کوئی آتا تھا باہر سے اسی کے جاتا تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت زیادہ انہوں نے اسپیس کیپچر کر لی ہے، تو یہ ان کو دینی بھی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ان کو یہ خواہش بھی تھی کہ یہ اگر ان اپوزیشن والوں نے اگر ان کی حمایت کی تو شاید یہ آپس میں قریب ہو جائیں. تو اس کے لیے پھر اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے کبھی بیان دیتے تھے کہ جی یہ تو دوڑے آئیں گے، کوئی کہتا تھا کھڑے ہو کر نہیں لیٹ کر دیں گے. وہ ایک بندہ تھا وہ بوٹ لے کر آ گیا، وہ میز پہ رکھا، یعنی کہ اس کی وجہ سے انہوں نے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آرمی کو تذلیل کی اس نے. تو اس لحاظ سے یہ سارے معاملات ایسے ہیں جس سے پھر سپریم کورٹ نے جب یہ کہا کہ ہم ایک منتخب ادارے کو ہی دے رہے ہیں کہ وہ فیصلہ کرے،
کتنی دینی ہے، کتنی دینی لا امینڈ کرنا ہے تو کتنا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو وہ بھی ہمارے اس موقف کی حمایت تھی کہ منتخب لوگوں کے پاس ہی اختیار ہونا چاہیے. اس لیے وہ بھی ایک آسانی پیدا ہوگی کہ وہ پارلیمنٹ دے رہی ہے. رائے صاحب، اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے وہاں سے ایک خط لکھا اور وہاں پر جو پارٹی لیڈر بلائے ان کے ساتھ مشاورت کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کی حمایت کریں، لیکن بعد میں کوئی ایسا تاثر بھی پایا جاتا تھا کہ شاید پارٹی کے اندر کچھ لیڈروں میں اختلاف رائے رہتا. کیا حقیقت کیا ہے اس میں؟ اصل بات یہ جی کہ حالات کی وجہ سے سارے لوگ تو وہاں جا نہیں سکتے تھے، اور جو گئے تھے واپس آ کر انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس کو جیسے حکومت کر رہی ہے ایسے ایک مذاق نہ بنایا جائے. یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، ملک کے وقار کا اور مستقبل کا معاملہ ہے. تو اس لیے اس میں جو ifs اینڈ بٹس اور یہ وہ لگو کر پھر اس کو خراب کرنے والی بات ہے. دودھ میں منگنیاں ڈالنے والی بات نہیں کرنی چاہیے. جو کرنا ہے وہ اس کو کر گزرنا چاہیے. یہ وجہ تھی. میاں نواز شریف علاج کے لیے باہر گئے ہیں، جی لیکن یہاں پر جو سیاسی مخالفین یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید میاں نواز شریف اب واپس نہیں آئیں گے. نہیں، یہ غلط ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ پہلے بھی گئے تھے تو وہ واپس آئے تھے اور وہاں سے سیدھے جیل چلے گئے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جیل میں ان کے لیے کوئی نہ چارپائی تھی، نہ کوئی چادر تھا، نہ سرانا تھا. وہ فرش پر ہی لیٹے رہے. انہوں نے کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی. اس وجہ سے یہ تو ایسے ایک ماحول بنایا جاتا ہے مخالفانہ. ورنہ میاں نواز شریف بنیادی طور پر بڑا دلیر آدمی ہے، بڑا ایک اصول پرست آدمی ہے. ان کی بیٹی مریم نواز جانا چاہتی ہے اپنے باپ کے پاس ان کی عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے، لیکن اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غیر انسانی سلوک ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قطعاً غیر انسانی سلوک ہے. پہلے وہ اپنی والدہ کو کھو بیٹھی ہے اور وہ بستر مرگ پر تھی تو ان کو چھوڑ کر یہ میاں صاحب اور مریم نواز وہ دونوں آ گئے تھے اور جیل چلے گئے تھے. اس لیے یہ بڑے متوکل لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے لوگ ہیں. تو اس وجہ سے وہ کوئی ایسے ہی نہیں کر رہے تھے کہ کوئی بناوٹ ہو یا کوئی اس طرح ہو. کبھی تصویر کھینچی جاتی ہے کہ جی وہ چل رہے ہیں. ہم گئے تھے میاں صاحب کو سی آف کرنے کے لیے لاہور سے، جب وہ جا رہے تھے انگلینڈ تو انہوں نے کہا جی کہ وہاں کوئی مل نہیں سکے گا. پھر ہم نے کہا کہ جی اگر ہم نہیں ملتے، کیونکہ وہ جو یہ دوائیاں وغیرہ لے رہے ہیں اس سے باڈی انفیکشن پیدا ریزسٹنس جو ہے وہ بڑی لو ہو جاتی ہے، تو اس سے کوئی اور خرابی پیدا نہ ہو. تو پھر یہ طے کیا گیا کہ ہم وہاں جائیں گے اور وہ گاڑی ہمارے سامنے سے گزرے گی اور ہم ہاتھ ایک دوسرے کو ہلا دیں گے اور وہ گاڑی پھر جو جہاز کی دم ہوتی ہے اس کے قریب جا کر وہ کھڑی ہوئی اور وہاں ایک لفٹ سی کمرہ سا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر چلے گئے اور اس کو اٹھا کر انہوں نے جو پچھلا دروازہ ہے اس کے ساتھ لگا دیا اور وہ وہاں سے اندر چلے گئے. تو یہ جہاز بھی قطر ایئر ویز کا تھا. تو انہوں نے پھر وہاں اندر کچھ فروٹ شوٹ یہ وہ رکھ دیتے ہیں جیسے نارملی یار. اس کا بھی پروپیگنڈا کیا اس گیا. کا بھی پروپیگنڈا کیا کہ انگور وہ کھا رہے تھے. اور وہ بلکہ پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ میں نے دیکھا، میں حیران رہ گیا کہ وہ دوڑ کر وہ چڑھ گئے سیڑھی پر. وہ تو سیڑھی پر تو گئے ہی نہیں. مطلب یہ کہ سیاست کی ہے کہ ان کی صحت پر. سیاست شاید اتنی بری نہ ہوتی، لیکن جھوٹ جو بولا گیا ہے، بے بنیاد باتیں کی گئی ہیں، اس سے ان کی اپنی پوزیشن بڑی خراب ہوئی ہے. رائے صاحب، آپ ایوان بالا میں آپ قائد حزب اختلاف ہیں، ایوان زیری میں میاں شہباز شریف قائد حزب اختلاف ہیں. آپ تو یہاں موجود ہیں، وہ اس وقت باہر ہیں. ان کی عدم موجودگی میں کہا جا رہا ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن جو ہے قائد حزب اختلاف کا یہ کمزور ہو رہا ہے. ویسے تو جن لوگوں کے انہوں نے ذمہ یہ لگائی ہے بات، اب بعض حالات میں آدمی کو وہ ہاؤس سے غیر حاضر بھی رہنا پڑتا ہے، چھٹی بھی لے لیتا ہے بندہ. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ
ایک ہفتے تک شاید تشریف لے آئیں گے. راج صاحب لیکن الحمدللہ ہمارا آپس میں ماحول بہت اچھا ہے. جی جی راج صاحب پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا آرمی ایکٹس کے حمایت میں. اور اس وقت میاں شہباز شریف بھی یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن دیکھا گیا کہ شاید اپوزیشن منقسم ہو گئی ہے. وہ اپوزیشن جو ہے منقسم اس وجہ سے نہیں ہوئی، وہ ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہیں اور اپنی اپنی ضروریات ہیں. تو اس وجہ سے وہ اگر موجود ہوں تو شاید اس پر قابو بھی پا لیتے. اور لیکن یہ سلسلہ جو ہے وہ بد اعتمادی کا اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا جب یہ طے ہوا اپوزیشن کا آپس میں کہ میاں شہباز شریف پرائم منسٹرشپ کے امیدوار ہوں گے، اور پھر دوسری جماعتوں نے ان کے بعض نے ان کو ووٹ نہیں دیا، اور پھر اس سے ہی سلسلہ تھوڑا خراب ہو گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن میں دوبارہ ری یونین ہونے کا امکان ہے؟ جی ضرور ہے، کیوں نہیں. دونوں ذمہ دار پارٹیاں ہیں اور انہوں نے حکومتیں کی ہیں، ان کے پاس تجربہ کار لوگ موجود ہیں، مشورہ کرنے والے، لین دینے والے. آخری بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ کیا ان ہاؤس چینج کی کوئی امکانات ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ ایک چند دن پہلے ایک ایسا ماحول بن گیا تھا کہ ہر صوبے سے ایک بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی تھی. تو رفتہ رفتہ ان کے پاس بھیجے جا رہے ہیں، کہیں سے ٹھیک ہو رہا ہے، کہیں سے ابھی تک بھی نہیں ہو رہا. کبھی ایم کیو ایم کو کرتے ہیں تو اس وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، وہ اپنی شرائط الگ لگا دیتے ہیں. کبھی پنجاب میں جو کاف لیگ ہے اس کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، پھر ایک کمیٹی جاتی ہے، پھر دوسری جاتی ہے، تو اس سے بھی ان کو چڑ ہے کہ یہ کیا روز کمیٹیاں بناتے ہیں. بہرحال یہ کچھ سلسلہ غیر یقینی صورتحال برقرار ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ سوال کر لوں، آپ کو میں کر لوں یا آپ کریں گے؟ سر آپ ایکسٹرا دے دیں، تھوڑا سا ایکسٹرا دے دیں، کلوزنگ پراپر جیسے ہوتی ہے. اچھا یہیں سے آپ 1 منٹ. صحیح ہے. رائے صاحب میاں شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے. انہوں نے تعلیم پر بڑی توجہ دی. انہوں نے نئے تعلیمی ادارے قائم کیے، انہوں نے نئے اسکول قائم کیے، دانش اسکول قائم کیا، سسٹم کیا، یونیورسٹیاں قائم کی. انہوں نے لیپ ٹاپس کی اسکیم شروع کی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اسکیمیں تھیں وہیں رک گئی ہیں اور ان کے جانے کے بعد سارا جو تعلیم کا جو شعبہ تھا وہ متاثر ہوا ہے؟ تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ تعلیم کا شعبہ متاثر ہوا ہے، بلکہ سارے شعبے متاثر ہوئے ہیں. کمیونیکیشن کا متاثر ہوا ہے، جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی وہ متاثر ہوئی ہے. تو مطلب خود ان کے اپنے لوگ، مرکزی وزیر ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، وہ بیزار ہیں کہ یہ اتنے ڈیولپمنٹ کا اور اتنا سلسلہ چلتے چلتے ایک یکلخت سلمپ آ گیا اس تبدیلی کی وجہ سے. لیکن یہ پرائم منسٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہی رہے گا اور یہی چلائے گا اور یہ بہت اچھا چلائے گا. تو یہ وہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چل رہا. آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کی طرف ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں؟ تعلیم کیا، ہر شعبے میں پیچھے جا رہے ہیں. کرائم میں جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے. دیکھیں نا اب یہ جو گندم کا سکینڈل ہے، چینی کا ہے، اور جن لوگوں نے گندم اور آٹا وغیرہ وہاں افغانستان یا باقی بھیج دیا، انہی لوگوں کو پھر پرمٹ دیا گیا باہر سے اور منگوانے کا بھی. تو یہ جو کہتے ہیں جی کہ مافیاز ہیں، میں مافیا سے بڑا تنگ ہوں، میں مافیا کو نہیں چھوڑوں گا. تو آپ اپنے دائیں بائیں اگر انہی سے ہی کام لے رہے ہیں اور انہی کو ہی استعمال کر رہے ہیں تو پھر کیا آپ کریں گے، کیا تبدیلی لائیں گے؟ شکریہ جی راجہ ضولق صاحب، آپ نے ہمیں ایک تفصیلی انٹرویو دیا جی.